باوقار علماء بالخصوص عالم علمین حاضر جلیل حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا دانش صاحب اللہ مدد اللہ نورانی خطیب و امام مسجد اور ہمارے بزرگ عالم دین صوفی باصفا بہترین عامل و حکیم والد عزیز و ڈاکٹر حضرت علامہ مولانا شرافت حسین صاحب اور حضرت علامہ مولانا بشارت حسین صاحب پیش امام جامع مسجد آڑا حضرت علامہ مولانا نظام الدین صاحب اب میں سب کا نام وقت ہو جائے گا. آپ تمام سامعین، صدر صاحب اور سیکریٹری صاحب اور تمام اراکین کمیٹی اور مڑگی کے تمام سنی غیور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سبحانه ما أعظم شانه لا يحد ولا يتصدر ولا يتغير ولا ينتج ولا ينتج ولا يولد ولا يلد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور سید الانبیاء امام الانبیاء، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا داتا و مولا، حضور نبی اکرم نور مجسم، حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے. پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، یہ پروگرام تقریباً مغرب کے بعد سے لے کر اب تک چل رہا ہے اور اس اسٹیج پر ماشاءاللہ کتنے بچوں نے بچیوں نے نعت و منقبت پڑھا، آپ نے سنا. اور ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا عالم نبیل فاضل جلیل خطیب و امام مسجد مڈگی حضرت مولانا دانش صاحب قبلہ، یہ جتنے چہرے سے خوبصورت ہیں الحمدللہ اتنے ہی ان کے اخلاق بھی بہترین ہیں. دیکھیے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جتنے بھی اسٹیج پہ عالم بیٹھے ہیں تو کوئی کولکتہ کا ہے، مولانا توصیف صاحب مصباحی بیٹھے ہیں، یہ کولکتہ کے بنگال میں، کوئی یو پی کا ہے، کوئی بریلی کا ہے، کوئی مراد آباد کا ہے. ہمارے حاجی صاحب جو پاڑا کے امام ہیں، یہ مراد آباد کی عظیم شخصیت اور اس علاقے کے جو بڑے حضرت ہمارے حضرت علامہ مولانا شرافت صاحب قبلہ. سچ بتاؤں تو میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے عالم حضرت مولانا دانش صاحب کی محبت میں آپ کے گاؤں میں آ گئے، اتنے عالموں کو بلانے کے لیے کئی مہینوں تک لائن میں لگنا پڑتا ہے. یہ آپ کے امام کی محبت ہے. اور یہ کیوں ہے
کیونکہ ماشاءاللہ اس گاؤں کے لوگ اتنے محبت کرنے والے ہیں کہ انہوں نے آپ سے کہا تو آپ نے ایسا حسین جلسہ سجا دیا. ورنہ یہاں کا ماحول کرناٹک کے گاؤں کا ماحول یہ ہے کہ لوگ لنگر کھاتے ہیں اور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن آپ نے ثبوت دیا ہے کہ ہم صرف نبی کا کھاتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس نبی کا ذکر بھی سنتے ہیں. اس نبی کا، جس نبی کی تعریف بریلی کے امام اہل سنت حضور سرکار اعلیٰ حضرت اپنے ان الفاظ میں کرتے ہیں، ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ جن کا ذکر سن رہے ہیں، لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات. ورنہ لوگ لنگر کھا کے چلے جاتے ہیں اور اگر بیٹھ کے جاتے ہیں تو اب وقت ہو رہا ہے 2 گھنٹہ ہو چکے، لیکن الحمدللہ آپ کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ نظر آ رہی ہے. تو جس گاؤں کا امام ایسا ہو اس گاؤں کے مقتدی بھی ایسے ہوں گے. جس گاؤں کے امام کی محبت میں اتنے عالم آ جائیں تو ان عالموں کو سننے کے لیے اس گاؤں کے لوگ بھی ان سے زیادہ آ جائے. حضرات اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو یہ محفل پاک سجائی ہے یہ کس کے نام سے سجائی ہے؟ جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میرے نبی کی شان تو یہ ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہمیں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. اور جس مہینے میں سجا رہے ہیں اس مہینے کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام، اور ہم مرگی میں نبی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. معزز سامعین کرام، اب یہ وقت کافی ہو چکا ہے، یہ تقریر کرنے کا تو وقت نہیں، لیکن چونکہ میں مولانا دانش صاحب کی محبت میں آیا ہوں تو آپ کو چند باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بڑی ضروری باتیں ہیں. شاید آپ کو زندگی میں ایسی کام آئے کہ آپ کی صرف زندگی ہی اس سے کامیاب نہ ہو، بلکہ جب مرنے کے بعد آپ اپنی قبر میں جائیں تو قبر میں بھی آپ کی روشنی ہوتی ہوئی نظر آئے. سبحان قبر بھی اللہ. روشن. ایک صحابی آئے حضور کے پاس. اصل میں ہم اپنے اماموں کو دیکھ نہیں پاتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کتنا بڑا کام کرتے ہیں، اور باہر کے جو حضرت، بڑے حضرت، چھوٹے حضرت ہوتے ہیں ان کی ہم زیادہ قدر کرتے ہیں. جیسے آج میں آیا تو آپ میرے ہاتھ بھی چومیں گے، آپ مجھ سے دم بھی کرائیں گے، لیکن آپ کے جو امام ہیں حضرت مولانا دانش صاحب، ان کی محنت کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدینے کے تاجدار نے اماموں کے بارے میں کیا کہا. سبحان اللہ. ایک صحابی آئے حضور کے پاس اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے نماز پڑھنا سکھا دیا اور بتا دیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا نماز پڑھتا رہوں گا، مجھے اس کا ثواب ملے گا. یا رسول اللہ، آپ نے مجھے زکوٰۃ کا حکم بتا دیا اور بتا دیا کہ اگر میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالوں گا تو میرا مال بھی پاک رہے گا، میری نسل بھی پاک رہے گی، میری اولاد بھی پاک رہے گی اور اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا. یا رسول اللہ، آپ نے مجھے حج کا ثواب بتا دیا، لیکن اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا ایک عمل بتا دیجئے کہ میں زندہ نہ رہوں اور مر جاؤں، اپنی قبر میں موجود ہوں، اس کے بعد بھی مجھے اس کا ثواب ملتا رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایک کام ایسا بتا دیجئے کہ میں مر جاؤں اس کے بعد بھی
اس کا ثواب مجھے ملتا رہے. کیونکہ انسان نماز کب تک پڑھ سکتا ہے؟ جب تک زندہ ہے. روزہ کب تک رکھ سکتا ہے؟ جب تک زندہ ہے. حج کب تک کر سکتا ہے؟ جب تک زندہ ہے. زکات کب تک دے سکتا ہے؟ جب تک زندہ ہے. صدقہ و خیرات کب تک کر سکتا ہے؟ جب تک زندہ ہے. لیکن یہ صحابی میری نبی کی بارگاہ میں ایک عجیب سوال لے کر آئے ہیں. کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ قبر میں میری زبان چلتی ہو یا نہ چلتی ہو, لیکن ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں قبر میں لیٹا ہوں لیکن میری قبر روشن ہوتی رہے, مجھے قبر میں ہی زبان ملتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری آواز بیٹھی ہوئی ہے تو مجھ سے زیادہ آپ حضرات کو بولنا ہے تبھی میں بول پاؤں گا. سبحان اللہ. اب اس حدیث سے پہلے ایک چھوٹی سی دو منٹ میں ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا آئے مسجد نبوی شریف میں اور کہا یا رسول اللہ نماز بھی پڑھتا ہوں بہت اور نفل نماز بھی ادا کرتا ہوں, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں, لیکن کوئی چھوٹا سا ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو کرنے میں تو چھوٹا ہو لیکن ثواب میں زیادہ ہو. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صاحبی من قال سبحان اللہ خفیفانی علی اللسان والثقیلانی علی المیزان. میرے نبی نے کہا اے میرے ساتھی تجھے چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں, تو نے اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا زبان پر کہنے میں ہلکا ہے, لیکن جب یہ میزان عمل میں رکھا جائے گا تو پوری دنیا میں زمین و آسمان میں جتنا وزن ہے اس سے بھی زیادہ وزن اس کے ثواب میں اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد. مبارک ہو. زندہ آباد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بہت خوب. اب ایک صحابی انہوں نے سنا کہ میرے نبی نے جو چھوٹا سا لفظ بتا دیا سبحان اللہ اور ثواب کے بارے میں فرمایا جب میزان عمل میں رکھا جائے گا تولا جائے گا تو اس کی نیکیوں کی تعداد ایسے ہوگی گویا کہ زمین و آسمان میں وزن ہے. تو ایک صحابی اور پیچھے سے کھڑے ہو گئے, انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بھی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جیسا ان کو بتایا ہے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال الحمدللہ یملأ بین السماوات والارض. میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنی زبان سے الحمدللہ کہہ دیا اللہ تعالی اسے اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو ثواب سے بھر دیا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ آباد. تو حضور نے پوچھا, حضور سے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں جب تک رہ سکتا ہوں نیکی کما سکتا ہوں, لیکن جب میں مر جاؤں تو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے. دیکھیں بھئی میں تقریر تو کرنے رہا ہوں, آپ کو باتیں ہی بتا رہا ہوں اور آپ کو باتیں انشاءاللہ ایسی بتاؤں گا کہ آپ نے اگر سن کر عمل کر لیا تو زندگی کامیاب ہو جائے گی. مولانا دانش صاحب آج انہوں نے محفل رسول سجائی ہے, آپ نے پنڈال کا اتنا بہترین انتظام کیا, مائک کا اتنا بہترین انتظام کیا, اسٹیج کا اتنا بہترین انتظام کیا, اور لوگوں نے مجھے بتایا, میں اپنے حجرے میں سن رہا تھا کہ آپ کے گاؤں میں یہ جلسہ جو سجایا گیا ہے یہ بہت دنوں کے بعد سجایا گیا ہے. اتنی نورانی محفل جو دیکھی ہے تو آپ نے بہترین امام کی وجہ سے دیکھی ہے. تو یہ جو لوگوں نے بتایا تو یہ محفلیں روز روز تو ہوتی نہیں, 4 سال 5 سال, لیکن وعدہ کرو کہ اب ہم 4-5 سال کا گیپ نہیں بلکہ جیسے ہی مولانا دانش کہیں گے ہر سال محفل رسول سجایا گیا. سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو مجھے قبر میں بھی کام آئے. تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے ساتھی تجھے ایک نہیں 3 کام ایسے بتاتا ہوں جو تجھے قبر میں بھی کام آ جائیں گے. پہلا کام بتایا, پہلا کام یہ ہے کہ جس نے مرنے کے بعد اپنے نیک اولاد کو چھوڑا, مرنے کے بعد نیک اولاد کو چھوڑا. میرے نبی نے فرمایا کہ انسان مر گیا قبر میں چلا گیا, وہ نیک اولاد
اپنے باپ کے لیے اپنے دادا کے لیے دعا کرتی رہے گی. یہ باپ دادا تو قبر میں موجود ہے لیکن اس نیک اولاد کی دعا کا ثواب اس کو قبر میں بھی ملتا رہے گا. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. کیا کہیں جی. اب یہ بتائیے کہ نیک آدمی کہاں بنتا ہے؟ کہاں بنتا ہے نیک؟ اپنے گھر میں یا بازار میں یا دکان پہ؟ کہاں بنتا ہے؟ مسجد میں یا مدرسے میں. اگر مسجد میں جاؤ گے تو مولانا دانش نماز پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے. مدرسے میں جاؤ گے تو بچوں کو مولانا دانش پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے. پتہ چلا کہ آج بھی نیک بنانے کا عمل اگر پوری دنیا میں کوئی کر رہا ہے تو وہ انبیاء کے وارث اس امت کے علماء اکرام کرتے ہوئے تو حضور نے فرمایا جس نے اپنی نیک اولاد چھوڑ دی. اب نیک کوئی کالج میں جا کے تو بنے گا نہیں, اس کو ضرور مدرسے میں آنا پڑے گا, اس کو قرآن سیکھنا پڑے گا, جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا من قال اللفظ واحد, اب جس نے قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. اور فرمایا الف لام میم لیس حرف واحد بل حرف ثلاثۃ, الالف حرف واحد واللام حرف واحد والمیم حرف واحد. حضور نے فرمایا تم جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہو ان کا ہدیہ ہوتا ہے یہ پورے قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں, ہمیں ان کے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب کا اندازہ لگانا چھوڑو. میرے نبی فرما رہے ہیں جب یہ پہلے دن جاتے ہیں اور پہلے دن جا کر مسجد میں مدرسے میں صرف الف لام میم پڑھتے ہیں تو میرے نبی فرما رہے ہیں کہ الف لام میم پڑھنے میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرماتا ہے کہ جب یہ الف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں, نام پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں, اور نیم کی ادائیگی کرتے ہیں تو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حضور نے فرمایا نیک اولاد جس نے چھوڑی وہ مر بھی جائے تو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور دوسرا فرمایا, کیا فرمایا, ایک علم کہ انسان نے اگر کتاب لکھ دی اور اس کتاب کو پڑھنے والے قیامت تک جب بھی پڑھیں گے لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. اور عالم جو بچوں کو تعلیم دیتا ہے اب یہ بچے اپنے مرنے تک جب تک بھی پڑھتے رہیں گے اس عالم کو ثواب ملتا رہے. سبحان اللہ. سبحان تیسرا فرمایا, تیسرا حضور نے اللہ اکبر. فرمایا تیسری چیز صدقہ جاریہ. آپ مدرسے بناتے ہو, دیکھو 2 طرح کا صدقہ ہوتا ہے. کوئی آپ کے دروازے پر بھوکا آ گیا, آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا تو ایک بار کھانا کھلانے کا ثواب مل جائے گا. لیکن اگر آپ کو دوبارہ ثواب لینا ہے, دوسری مرتبہ ثواب لینا ہے تو دوسری مرتبہ اس کو کھانا کھلانا پڑے گا, تب جا فرشتے ثواب لکھیں گے. اگر تیسری مرتبہ اس کا ثواب لینا ہے تو تیسری مرتبہ اس کو کھانا کھلانا پڑے گا. لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں, اے میرے ساتھی, اے میرے صحابی, اے میرے عزیز ساتھی, تم پوچھ رہے ہو کہ قبر میں جانے کے بعد مجھے کون سے عمل سے بہترین ثواب ملتا رہے گا, تو سنو وہ صدقہ جاریہ ہے. اگر کسی مسجد میں 1 روپیہ خرچ کیا تو روپیہ تو آج خرچ کیا لیکن قیامت تک جتنے نمازی نماز پڑھتے رہیں گے تم کو ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے مفتی صاحب, بہت عمدہ. محفل میلاد سجائی, محفل میلاد پاک مصطفیٰ سجائی, اس کے سجانے کا ثواب کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کو شرک و بدعت کہتے ہیں. میرے نوجوان یہاں پر الحمدللہ 2 گھنٹے کے بعد بھی موجود ہیں. آج میں تم کو کچھ میسج دینا چاہتا ہوں. آج کا زمانہ بڑا پرفتن زمانہ ہے. آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن اگر اسلام کو مٹانا ہے تو اس اسلام کو مٹانے کے لیے سب سے بڑے ہادی اسلام جن کا نام مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ, اگر اس دین کو مٹانا ہے تو ان کی شان کو کم کرنے والے یوٹیوب پر عالم بیٹھے ہیں, فیس بک پر عالم بیٹھے ہیں, انسٹاگرام پر عالم بیٹھے ہیں, جو تم کو آ کر بتائیں گے ہمیں یہ فضول خرچی کیوں کرتے ہو, یہ لائٹیں کیوں لگاتے ہو, یہ اسٹیج کیوں سجاتے ہو. آپ کو
बताता हूँ मैं, ये स्टेज सजाना, ये लाइटें लगाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिलाद मुस्तफा की तारीफ इमाम राजी, इमाम गजाली, इमाम जलालुद्दीन सूती, इन तीन इमामों ने जिन्होंने मेरे नबी का दीदार फरमाया है। और इमाम गजाली ने तो एक मर्तबा नहीं बल्कि अपनी नजर रहमत से 70 मर्तबा मेरे नबी का दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम, इमाम गजाली ने कितनी मर्तबा 70 मर्तबा हुजूर को देखना खुश नसीबी है, लेकिन इमाम गजाली वो इमाम है इस उम्मत के कि जिनके बारे में उलमा ने लिखा कि मेरे नबी ने जो ये हुक्म दिया था, मेरे नबी ने जो मदीने में फरमाया था, उलमा का वरसतुल अंबिया, का वरसतुल अंबिया बनी इसराइल, मेरे नबी ने कहा मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के वारिस हैं, बनी इसराइल के नबियों की तरह है। तो बनी इसराइल के सबसे बड़े पैगंबर, सबसे बड़े नबी हश्र के मैदान में मेरे नबी के सामने सवाल करेंगे, या मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपने अपनी उम्मत को पैगाम दिया